نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج اسی رمضان المبارک دے دوسرے جمعہ خطبہ دے وچ جمع ہیں۔ باری تعالیٰ ساڈا چلتے آمنا اپنی پاک بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرمائے۔ میں قرآن مجید کے حوالے نال آیت کریمہ آپ دی سماعتاں دے حوالے کیتی ہے۔ اللہ جل شانہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اترن والی کتاب قرآن مجید، جس دا ایک ایک حرف نور اور روشنی تو بھریا ہویا ہے، اس کتاب دے وچ ہدایت اس کتاب یعنی قرآن مجید دے وچ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے گیت گا رہا ہے۔ جڑا بندہ اس کتاب یعنی قرآن مجید دے نال جڑ جاندا ہے، اللہ پاک اس دی زندگی سنوار دیندا ہے، اور جڑا بندہ قرآن مجید تو ہدایت ڈھونڈدا ہے، باری تعالیٰ اس نو ہدایت دیندا ہے، اور جڑا قرآن تو ہٹ کے کسی ہور چیز تو ہدایت ڈھونڈدا ہے، اللہ پاک اس نو گمراہ فرما دیندا ہے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، جس کے اندر کسی قسم دا شک اور شبہ باقی نہیں رہندا۔ اللہ پاک نے اپنی اس کتاب یعنی قرآن مجید نو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اتاری، اور اس کتاب دے اندر ہر لفظ ہر حرف اس دے اندر اللہ پاک نے اپنا نور بھر کے قرآن مجید دے وچ رکھیا ہے۔ قرآن نور دا سر چشمہ ہے، قرآن سراپا ہدایت ہے، اور اس ماہ مقدس دے اندر اگر بندہ قرآن دی تلاوت کرے تو اللہ پاک ہور رنگ لا دیندا ہے۔ اور دنیا دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس دے بارے بندہ دعویٰ کرے کہ اس دے اندر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں، بلکہ جیڑا بھی کوئی مصنف کتاب لکھدا ہے، کوئی رائٹر مقالہ لکھدا ہے، رسالہ لکھدا ہے، تو وہ دے شروع دے وچ یا آخر دے وچ وہ لازمی لکھدا ہے کہ میری اس کتاب دے اندر اگر کسی نو کوئی غلطی نظر آ جاوے، کوئی مسٹیک نظر آ جاوے تو مینو آگاہ فرماونا، تاکہ اگلا جڑا چھاپا چھپسی ایڈیشن بڑسی اس دے اندر کوئی غلطی وغیرہ نہ ہوئے۔
انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر دنیا دے اندر ایک کتاب ایسی ہے جس دے واسطے دعویٰ کیتا جا سکتا ہے کہ اس دے اندر کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کنجی ہے بھی نہیں، بلکہ اس نے شروع وچ بھی باری تعالیٰ فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فی، اے بندے اس کتاب نو اس یقین دے نال پڑھ، اس اطمینان دے نال پڑھ، اس انداز دے نال پڑھ کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اے او کتاب ہے جس دے وچ کوئی شک اور شبہ دی گنجائش باقی بھی نہیں۔ یہ تو باری تعالیٰ نے شروع دے وچ لکھ دیتا ہے کہ اس دے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، تو پھر سانو اس کتاب نو اپنا دستور حیات بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی دا آئیڈیل بنا لینا چاہیے، اپنی زندگی دے وچ اس کتاب نو لازمی نب لینا ہے کہ تاکہ ساڈی جدو دن دی ابتدا ہوئے اس کتاب تو ہوئے، اور جدو بندہ اس کتاب دی تلاوت تو دن دی ابتدا کردا ہے، پھر سارا دن انسان نو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دے وچ کوئی شک اور کوئی شبہ باقی رہتا بھی نہیں۔ اور اس طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو آپ نے ایک شاگرد نو آکھیا، اے میرے شاگرد میں یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب نو تو میرے سامنے پڑھ تاکہ تو پڑھ سی اور میں سن سا، اگر کتاب دے وچ کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کجی رہ گئی ہے تو اس میں درست کر دیتا بنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے شاگرد نے کتاب نو پڑھنا شروع کیتا، یہ تو کتاب پڑھ دے ہر سطر وچ، ہر صفحے وچ کوئی نہ کوئی غلطی لازمی ہوندی ہے۔ امام شافعی فرماندے ہیں اس حرف دی جگہ آئے حرف ہوندا تے ٹھیک آئی، اس حرف دی جگہ آئے حرف ہوندا تے ٹھیک آئی، حتیٰ کہ دن سارا گزر گیا، دوسرا دن آیا، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کتاب نو میرے سامنے دوبارہ پڑھ، یہ تو دوبارہ پڑھی گئی تو پھر بھی ہر سطر دے وچ، ہر صفحے دے وچ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نویاں نویاں غلطیاں تے متنبع ہوندے رہے، اس حرف دی جگہ اے ہوندا تے ٹھیک آئی، اس دی جگہ اے ہوندا تے ٹھیک آئی۔ آخرکار امام شافعی نے فرمایا داہو، اے میرے شاگرد اس کتاب نو چھوڑ دے، میری اس کتاب دے اندر غلطیاں ہیں، میں اس قابل ہی نہیں کہ کتاب لکھ سکاں جس وچ کوئی غلطی نہ ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس دنیا تے ہکو ہی ایسی کتاب ہے جس دے وچ کوئی غلطی دی گنجائش نہیں، جس دے وچ کوئی کمی دی گنجائش نہیں، جو باری تعالیٰ نے لکھ دیتا ہے اس دے مقابلے کوئی ایت، کوئی حرف لائے آمنا بھی ممکن نہیں۔ امام شافعی نے فرمایا میں اس قابل نہیں کہ کتاب لکھ سکا جس دے وچ غلطی دی گنجائش باقی نہ ہو، اور آپ نے سانو یہ پیغام دیتا اے لوگو تسی بے شک لکھاں کتاباں لکھ لو، اس دے وچ غلطی دی گنجائش باقی بچ سکتی ہے، کمی دی گنجائش باقی رہ سکتی ہے، اگر نہیں رہ سکتی تو ایک ہی کتاب ہے جہدے شروع وچ بھی لکھیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بندے اس کتاب نو اس یقین دے نال پڑھ، اس اطمینان دے نال پڑھ، اس دے وچ کوئی غلطی نہیں، کوئی کمی نہیں، جو بھی میں لکھ دیتا ہے باری تعالیٰ نے اس نے حق لکھ دیتا ہے، باری تعالیٰ نے ہمیشہ سچ لکھ دیتا ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاتقان فی علوم القرآن دے اندر لکھ دیں کہ اگر قرآن دی مثال کوئی سورت، کوئی ورقہ، کوئی ایک ایت لائے آمنا ممکن ہوندا، لائے آمنا ممکن ہوندا تو پھر بدر اور احد دیاں لڑائیاں بھی نہ ہوندیاں، جنگاں بھی نہ پوندیاں، سیدھی جی کتاب ہے کہ قرآن دی مثال لائے آندے، لیکن آپ نے فرمایا قرآن دی مثال لائے آمنا ممکن ہی نہیں، بندہ لاکھ کوشش کرندا رہے کہ میں قرآن دی مثال لائے آمنا، وہ قرآن دی مثال نہیں لائے آ سکتا، باقی لفظ تے وہ جوڑ لے سی، لیکن قرآن دی جڑی معنویت ہے، قرآن دی جڑی تقویت ہے، قرآن دا جو معنی ہے ساڑھے نام کی پیغام دیتے رہی ہے، اس طرح کوئی ایت، کوئی سطر، کوئی رکوع، کوئی سورت بندہ لائے آ بھی نہیں سکتا، بے شک جتنیاں کوششاں کر لوے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے بھی بڑے بندیاں نے کوشش کی تھی،
کہ اسی قرآن دی مثل لایا میں، لیکن وہ قرآن دی مثل لایا آمن تو قاصر رہا، قرآن دی مثل وہ نہ لایا سکے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھن تو بعد خیال آیا کہ اگر میری اس کتاب نو، میں اپنی اس کتاب نو دنیا والے دے سامنے لایا ماں تو پھر کی ہو سی۔ جب کتاب لکھی پھر دل دے اندر خیال آیا کہ میری اس کتاب نو دنیا والے نو کوئی ضرورت نہیں، میری اس کتاب نو دنیا والے نو کوئی ضرورت نہیں۔ جب باری تعالیٰ دی کتاب موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، اس واسطے جنید بغدادی یعنی میری اس کتاب نو دنیا والے دی کوئی لوڑ نہیں۔ پھر آپ نے اپنے ایک شاگرد نو حکم دیتا کہ اے میرے شاگرد، اے کتاب آپ نے یعنی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب نو ایک صندوق دے اندر بند کر دیتا، اور حکم دیتا اپنے شاگرد نو، اے میرے شاگرد میری اس کتاب نو دریائے دجلہ دے سپرد کر کے آ، میری اس کتاب نو دریائے دجلہ دے وچ سٹ کے آ، دریائے دجلہ دے سپرد کر کے آ۔ اور کامل شاگرد او ہوندا ہے کہ جڑا اپنے شیخ اور اپنے استاد دی گل تے عمل کرے، یعنی جو شیخ فرما دے وے، جو استاد فرما دے وے اس تے عمل کرے۔ پھر کامل شاگرد آئی، اس نے عمل کردے ہوئے اس صندوق نو چایا، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہی کہ اے میرے شاگرد اس صندوق نو کھولتے نہیں ویکھنا، اس صندوق نو کھولتے نہیں ویکھنا کہ اس کے اندر کی چیز ہے یا کی چیز نہیں۔ آپ جا رہے ہیں دریا دجلہ دے سپورٹ، دریا دجلہ دے پھینکن جا رہے ہیں، جو دریا دے کنارے تے پہنچے اس نو دریا دے وچ صندوق نو جدوں سٹیا نا، دریا دجلہ پانی نال فل آئی، پانی بہہ رہی آئی، لیکن جس جگہ تے جا کے صندوق ڈٹھا ہے اس جگہ خشک ہو گئی، پانی راہ بنا دیتا، پانی روک گیا، خشک جگہ ہو گئی۔ جدو اے معمہ اے ساری آپ نے ویکھیا، یعنی آپ کے شاگرد نے ویکھیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو ایک کیڑش اگر اتنی قیمتی چیز آئی، پھر میرے شیخ نے، میرے استاد نے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نو دریائے دجلہ دے سپرد کیوں کروایا؟ اگر اتنی قیمتی چیز آئی تو پھر دریائے دجلہ دے سپرد کیوں کروائیے؟ آپ پریشان ہوئے، واپس آئے اپنے شیخ دے کول، اپنے استاد دے کول، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول، اور آگے عرض کر دیں، اے شیخ اگر اے منظر میری اکھاں نہ ویکھ دیاں تو میں تو اتھے کدی سوال بھی نہ کرتا، اگر اے منظر میری اکھاں نہ ویکھ دیاں تو میں تو اتھے سوال نہ کردا، اور سوال ہی نہ کردا، اور تسا نے اس صندوق دریائے دجلہ دے سپرد کیوں کروایا؟ اگر اتنا قیمتی آئی، اتنا اثاثہ آئی، اس کے اندر اتنی قیمتی چیز آئی، پھر اس نے دریائے دجلہ دے سپرد کیوں کروایا؟ جس واسطے پانی بھی اپنی راہ میں چھوڑ دیتی ہیں، جگہ خشک ہو گئی ہے، اور اتنی وہ مبارک اور ببرکت چیز آئی جس کے واسطے سب کچھ ہو رہی ہے، اتنی مبارک چیز نو تسی دریائے دجلہ دے سپرد کیوں کروایا؟ اس واسطے میرے لئے یہ گل حیرت انگیز بن گئی ہے، اس واسطے جدوں تک تسی دسیسو نہیں تو میں نو سکون نہ آسی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا، جواب دیتا، دسیا، آپ نے فرمایا سنو، میں 12 سالہ دی محنت لاتے، کتنے سالہ دی؟ 12 سال، زندگی دا ایک حصہ 12 سال لا کے میں ایک تصوف دے عنوان تے آئی کتاب لکھی آئی۔ کتنے سال لا کے؟ 12 سال لا کے میں ایک کتاب لکھی آئی۔ پھر 12 سال میں لائے اس دی جانچ پڑتال کرتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے کیا اس دے وچ کوئی گل جڑی شریعت دے خلاف نہ ہوئے۔ 12 تے 12 24 سال۔ پھر
12 سال میں سوچو بچار کرتا رہیا کیا اس کتاب نو میں دنیا والے دے سامنے لایا ہوا یا نہ لایا ہوا. 36 سال گزر گئے لیکن ہن جدو 36 سال گزر گئے تو مینوں خیال آیا ہے اے جنید بغدادی اللہ دی کتاب ہوندیا ہویا قرآن مجید ہوندے ہویا جنید دی کسی کتاب دی دنیا والے نو کوئی لوڑ نہیں. یعنی قرآن دے ہوندے ہویا دنیا دی کسی کتاب نو کوئی لوڑ بھی نہیں دنیا والے نو. کیوں؟ قرآن ہی اولا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ باقی رہندا بھی نہیں. اور قرآن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق دا نام ہے. قرآن حضور علیہ السلام دے اخلاق دا نام ہے. کانا خلقہ القرآن. اے بندے اگر آقا علیہ السلام دے اخلاق دے بارے تو پوچھنا چاہنا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لے. قرآن حضور علیہ السلام دے اخلاق دا نام ہے. اور جڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھتا ہے, قرآن مجید دا ایک حرف پڑھتا ہے, باری تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. لیکن افسوس, صد افسوس کسی قرآن مجید نو صرف رسمی طور تے اپنے گھر دے وچ, دکان دے وچ, الماریاں دے وچ, مسیتاں دے وچ سجا تے رکھی ہویا ہے. رسمی طور تے قرآن مجید دے نازل ہون دا اے مقصد نہیں کہ اسی قرآن مجید نو غلاف دے وچ, ریل دے وچ, الماریاں دے وچ بند کر کے رکھ دیویے, صبح چاہیے چھانٹ کے بعد رکھ دیویے. نہیں, قرآن مجید دے نازل ہون دا اصل مقصد یہ نہیں. قرآن مجید دے نازل ہون دا اصل مقصد یہ نہیں. اصل مقصد کی ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن نو جس مقصد واسطے نازل کیتا گیا ہے اس تے عمل کیتا جائے. قرآن دے نازل ہونے دا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں قرآن نو سوچ سمجھتے پڑھو, چاہے ایک آیت بھی پڑھو سوچ سمجھ کے پڑھو کہ باری تعالیٰ ساڈے نا کی پیغام دے کے جا رہی ہے. باری تعالیٰ ساڈے نا کی پیغام دے کے جا رہی ہے. اگر بندہ تھوڑا پڑھ لے سی, 1-2 آیتاں پڑھ لے سی, سمجھ آ جاوے کہ باری تعالیٰ نے سانو زندگی گزارن دے کیویں طریقے دسے قرآن دے وچ, پھر انسان دی زندگی سمجھ آ سی. باری تعالیٰ نے سانو نماز دے بارے کی قرآن مجید وچ کے دسیا ہے. اگر انسان سوچ کے پڑھ سی, سمجھ کے پڑھ سی کہ باری تعالیٰ نے سارے نام کس طرح حکم دیتا ہے, کس طرح پیغام دیتا ہے, باری تعالیٰ نے سانو سارا دستور حیات کس طرح گزارنا ہے, قرآن مجید دے وچ باری تعالیٰ نے سانو ارشاد فرمایا. اگر انسان اس کے اندر غور کرے سی, تدبر کرے سی, غور و فکر کرے سی کہ باری تعالیٰ سانو کس طرح زندگی گزارن دے طریقے دس لیے, تے پھر قرآن مجید نو جڑا نازل ہونے دا مقصد ہے پھر وہ پورا ہو سی. اسی رسمن قرآن مجید کیویں پڑھتے ہیں؟ اسی قرآن مجید نو چاہنا ہے تے اس ٹائم چاہنا ہے جدو ساڈے کسی بزرگ دی روح جیڑی ہے وہ نہ نکل رہی ہوگی. قرآن مجید دی جس ٹائم اسی چاہنا ہے رسمن کسی دی روح نہ نکل رہی ہوگی تو اس تے کول بہ کے سورت یاسین پڑھنا. یہ گل یا نہیں؟ قرآن مجید نو اس ٹائم چاہنا ہے جس ٹائم کسی دی روح نہ نکلے. اور ہاں یہ گل حق ہے اور سچ ہے, کتاب احادیث دے وچ آیا. ہاں یہ اچھی گل ہے کہ جس ٹائم کسی دی روح پرواز کر رہی ہوئے سورت یاسین پڑھنی چاہیے. لیکن قرآن مجید دے نازل ہونے دا بنیادی مقصد یہ نہیں. انسان علامہ اقبال تے کی فرماندے ہیں کہ جس قرآن تو موت دی آسانی ڈھونڈ رہی ہے, جس قرآن تو موت ڈھونڈ رہی ہے, کاش اسے قرآن تو زندگی دے جیون دے طریقے سے کھلائے ہوتے. یعنی موت دے ٹائم تو قرآن چاہیا ہے, جدو تو حیات ہوں, جدو تو زندہ ہوں, اس ٹائم تو قرآن نہیں چاہیا. کیا اے نازل ہونے دا بنیادی مقصد ہے؟ نہیں. اور پھر اسی قرآن مجید نو کس ٹائم چاہنے ہیں کہ جدو اپنی بہن بیٹی نو گھروں رخصت کرنا ہوئے, قرآن دے سائے دے وچ رخصت کر دیا ہے کہ کوئی نظر نہ لگ جاوے. علامہ اقبال فرماندے ہیں اے انسان اس قرآن دے نازل ہونے دا بنیادی مقصد یہ نہیں بلکہ اس دا بنیادی مقصد ہے کہ اس دے ایک ایک حرف دے اندر تو غور کر, تو تدبر کر اور سمجھ سوچ کے پڑھ کہ اللہ پاک ساڑھے نا کی پیغام چھوڑ کے جا رہی ہے. اللہ پاک ساڑھے نا کی پیغام چھوڑ کے جا رہی ہے. اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جس دا مفہوم ہے کہ ایک وقت آسی کہ اسلام صرف نام دا رہ جاسی، ایک ٹائم آسی کہ اسلام صرف نام دا رہ جاسی اور قرآن لوگ صرف رسمی طور کے پڑھ سے، اسلام نام دا رہ جاسی، قرآن لوگ رسمی طور تے پڑھ سے اور مسیتاں بڑیاں خوبصورت ہو سے، لیکن وہ ہدایت دے نور تو خالی ہو سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک کدی جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے گئے اسلام صرف نام دا رہ جاسی، ایک ٹائم آسی۔ ہن اج دے دور دے وچ اسلام صرف نام دا ہے، اسی نام دے صرف مسلمان ہیں، ساڈا کام مسلمان والا ایک بھی نہیں، اسی صرف نام دے مسلمان ہیں، ساڈا کام مسلمان والا نہیں، اور قرآن صرف رسمی طور تے پڑھیا جا رہی ہے، اسی سے پڑھی جا رہے ہیں، سانو پتہ بھی نہیں کہ باری تعالیٰ ساڈے نا کی پیغام چھوڑ کے جا رہی ہے۔ مسیتاں ویکھ لو بڑیا خوبصورت ہیں، لیکن وہ نمازیاں تو وہ خالی پئی ہیں۔ علامہ اقبال کیا خوب ارشاد فرمائے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یعنی مسیتاں جا جا تے بنائیا جا رہی ہیں، خوبصورت بنائیا جا رہی ہیں، لیکن وہ نمازیاں تو خالی ہیں، بالکل نمازیاں تو خالی ہیں۔ اور جڑا بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، پھر اللہ پاک اس دی زندگی نو کس طرح تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ جدو بندہ قرآن رسمی طور تے پڑھتا ہے پھر انسان کی زندگی دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن اگر بندہ قرآن جیڑا اس دے نازل ہونے دا مقصد سوچ اور سمجھ تے پڑھتا ہے، پھر چاہے کافر بھی اگر سوچ سمجھ کے پڑھ لینا ہے، غیر مسلم ہی ہے اگر سوچ اور سمجھ کے پڑھ لینا ہے اور ترجمے تے عمل کر کے پڑھ لینا ہے، پھر اللہ پاک اس کی زندگی بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لاون تو پہلے آپ نے اپنی تلوار کڈی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نو قتل کرنے دے ارادے وچ جا رہی ہے۔ جدو جا رہی ہے دسی ہے کہ تو کدے جا رہی ہیں؟ اپنا کہ میں مسلمان دے نبی نو معاذ اللہ قتل کرنے واسطے جا رہی ہاں۔ اس نو اے پیغام ملیا جس نو تو قتل کرنے جا رہی ہیں پہلے اپنے گھر تے جا، تہاڈی بہن اور تہاڈا بہنوئی اس تے ایمان لا چکے ہیں اور قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور جدو حضرت عمر فاروق جڑے قدم تے جا رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ روک کے پہلے اپنے گھر تشریف لے گیا، اپنے بہنوئی دے گھر تشریف لے گیا اور اتھے جا کے ویکھیا کہ اندروں سورۃ طٰہٰ دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، آپ دروازے تے کھڑے ہیں اور تلاوت سن رہے ہیں۔ اس تلاوت نے جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا تے آپ دی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ تلاوت قرآن مجید سننا ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ آپ نے عرض کی تھی اے میری بہن ہے بنوئی، میں نے اس قرآن کی تعلیم دیو، اور آپ نے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میں نے غلام بڑھا، آپ نے غسل فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ گئے اور مسلمان ہوا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت ایک کافر اور غیر مسلم دے کنہ تے جا کے پہنچ دیے وہی مسلمان ہو سکتا ہے، اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی تے پھر بھی مسلمان ہیں، اسی تاں پھر بھی مسلمان ہیں اگر قرآن مجید کی تلاوت کرائیں، قرآن مجید نو سن لمائیں، پڑھ لمائیں، سمجھ لمائیں، تے پھر اللہ پاک ساری زندگی کے اندر بھی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور حکومت ہے، آپ دا دور حکومت ہے، آپ حاکم ہیں۔ آپ دے دور دے وچ مسجد دے وچ مردی نماز پڑھتے ہیں، عورتاں بھی نمازاں پڑھدیاں ہیں، بچے بھی اور خون سے چاروں آ کے مسجد وچ نمازاں پڑھتے ہیں۔ پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے دا خوف آئی کہ کتے فتنہ نہ پھیل جاوے، پھر آپ نے حکم دے دیتا کہ مسجد وچ صرف مرد حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں اور عورتاں نماز گھر دے وچ پڑھ سکتے. لیکن یہ حکم دیون تو پہلے دا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دا کچھ دور گزر گیا آئی، کچھ دور باقی آئی، جس ٹائم مسجد وچ سارے مرد عورتاں آ کے نماز پڑھ دیا. ایک عورت بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت مسجد وچ آ کے نماز پڑھ دی آئی. ایک نوجوان مرد او دا راہ روک تے آ کے کھلو جاندا ہے، اس دے رستے وچ آ کے کھلو جاندا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ عورت تو بڑی حسین و جمیل ہے، تو بڑی خوبصورت ہے، میں تیرا چاون والا، تیری ہر ادا تے میں اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہوں. عورت نے کی جواب دیتا؟ اے نوجوان، ایک گل بڑی غور نہ سننی ہے، اس گل نو پلے بننا ہے اور اپنی زندگی دے وچ بھی اس گل نو لائے آمنا ہے. جدو وہ نوجوان عورت راہ روک تے کھلوتا ہے، عورت کی جواب دیندی ہے؟ عورت کہندی اے نوجوان، میں تیری ہر خواہش نو پورا کرن واسطے تیار ہاں، تو جو کیسی میں کرن واسطے تیار ہاں، لیکن میری ایک گل تو مان لے، میری ایک گل مان لے. وہ نوجوان کی جواب دیندہ؟ تو ایک گل چو 100 گلاں بھی آکھنا، میں وہ منن واسطے تیار ہاں، لیکن تو میری اپنی خواہش جڑی وہ پوری کر کے دے. آپ نے آکھا ٹھیک ہے، میری تو ہکو گل مان، اور گل یہ ہے کہ تو 40 دہاڑے عمر فاروق دے پیچھے لگاتار 5 ٹائم دی نماز پڑھ کے ویکھ. کتنے دہاڑے؟ 40 دن لگاتار بلا ناغا جماعت نال نماز پڑھ کے ویکھ. جدو 40 دن پورے ہو سن، ماں حسب وعدہ اسی جا تے کھلوتی ہو سن. 40 دن کیوں دیتے؟ کہ 40 دن ایک چلا ہوندا ہے، 40 دن چلا ہوندا ہے. جدو بندہ لگاتار 40 دن ایک کام کر لیندا ہے، پھر وہ چھوڑنے واسطے کام جڑا دل نہیں کرتا. جدو لگاتار بلا نہ کا 40 دن بندہ لگاتار ایک کام کرتا رہتا ہے، پھر وہ چھوڑنے واسطے دل نہیں کرتا. اس سے واسطے اس عورت نے کیا، اے نوجوان، تو 40 دن لگاتار بلا نہ کا عمر فاروق دے پیچھے نماز پڑھ دی. جدو آخری نماز ہو سی، میں حسب وعدہ اسی جاتے آ کے کھلوتی ہو سی. پہلا دن آیا، نوجوان آیا، وضو کیتا، نماز پڑھی ہے. دوسرا دن، حتیٰ کہ جدو 40ویں دن دی آخری دن دی آخری عشاء دی نماز پڑھ کے نوجوان جا رہی ہے، عورت حسب وعدہ اسی جگہ آتے کھلوتی ہے. اور نوجوان جڑا اس عورت متلاشی آئی، اس عورت چاہنا لائی، اپنی نگاہ جھکا تے کول چپ کر کے ٹپ کے جا رہی ہے. عورت حسب وعدہ کھلوتی ہے. وہ نوجوان جو لگاتار 40 دن نمازاں پڑھ کے جا رہی ہے، اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، سر نو تلے کیتا ہے، اتو جا کے گزر کے آگے جا رہی ہے. پھر اس عورت نے آواز دیتی، اے نوجوان، میں حسب وعدہ اپنی جاتے کھلوتی ہوں، میں حسب وعدہ اپنی جاتے کھلوتی ہوں. نوجوان کی جواب دیندہ ہے؟ نوجوان جواب دیندہ ہے، اے حسین و جمیل عورت، ہون تیری مینوں کوئی لوڑ نہیں رہی. اے حسین و جمیل عورت، ہون تیری مینوں کوئی لوڑ نہیں. عمر فاروق نے قرآن سنا کے میرے دل دی تقدیر نو بدل دیتا ہے. یعنی قرآن اگر بندہ پڑھتا رہے، سنتا رہے، اگر دل دی تقدیر بدل سکتا ہے. اگر بندہ خود قرآن پڑھے، چاہے ایک ایت نہیں پڑھ لوے، لیکن اگر ترجمے دے نال پڑھ لوے، سوچ سمجھ کے پڑھ لوے کہ باری تعالیٰ دا پیغام ساڈے نا کی آ رہی ہے، پھر انسان اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. انسان دی زندگی دے وچ بھی انقلاب برپا ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے اسی رسمی طور تے نہیں پڑھنا، مانوی طور تے پڑھنا ہے. کہ قرآن دے نازل ہونے دا جڑا مقصد ہے وہ اے ہے کہ اس دے ایک ایک حرف نو سوچ اور سمجھ کے پڑھ کہ باری تعالیٰ ساڈے نا کی پیغام چھوڑ کے جا رہی ہے. باری تعالیٰ سانو سوئی سوچتے قرآن مجید پڑھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنتا پڑھنیاں نو سنتا ادا کر لیں.